अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूँ। मामला ये है कि ये जो बॉर्डर की बंदिश हुई है ना, उससे बलूचिस्तान उमूमन और ख़ुसूसी तौर पर बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना है। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, जब से मौजूदा निगरान हुकूमत वजूद में आई है तो उसके बाद एक पॉलिसी आपके सामने वाज़े तौर पर नज़र आ रही होगी आपको कि क्रैक डाउन का एक सिलसिला जारी है। ये जो उंडी का कारोबार करते हैं ये और जिन्होंने ज़ाहिर के पैसे मैसे इधर उधर छुपाए हैं, तो इस क्रैक डाउन से आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आवाम बल्कि इससे खुश नज़र आ रहे हैं। परेशानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने डॉलर जमा किए हैं, जिनकी तिजोरियां भरी हुई हैं। परेशानी ज़ाहिर है कि उनको है, लेकिन पब्लिक के लिए तो ऐसी हज़ार ऑपरेशन हों, पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ता है कि 2 वक्त की जो रोटी है वो उन्हें मुयसर हो और आसानी से दस्तयाब हो, और जितनी उनकी आमदनी है उसी आमदनी के अंदर उनको 2 टाइम का खाना और थोड़ा अगर ज़्यादा थोड़ा सा उम्मीद रखें या थोड़ा सा आपका आयाशी का सोचें तो अपने बच्चों को स्कूल भिजवा दें। तो हुआ ये है कि वो तो एक ऑपरेशन है, उससे मैं भी खुश हूँ, उसमें आवाम भी खुश है, क्योंकि हम आवाम हैं, हम तो खुश हैं। हमारे पास ना कोई डॉलर है, ना कोई ऐसा कोई बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है। लेकिन परेशानी आवाम की क्या है, बलूचिस्तान में स्पेशली मैं आपको बात करता हूँ। परेशानी ये है कि जो भी पॉलिसी मरकज़ की तरफ से बनती है उसका पहला जो नज़ला है ना वो बलूचिस्तान पे गिरती है कि बॉर्डर बंद कर दें जी। बॉर्डर इसलिए बंद कर दें कि जी ये स्मगलिंग हो रही है, बॉर्डर इसलिए बंद कर दें कि क्योंकि डॉलर बाहर जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जिस पिछले 2 सालों में जब से तालिबान गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है क्वेटा से, अगर अरबों नहीं तो करोड़ों डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसका पूरा का पैरा देखा जाए 2 सालों का, तो उसमें वीडियोस जो स्मगलिंग कर रहे थे डॉलर्स, उन्होंने ख़ुद वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे उन्होंने वायरल करवा दिए। लोगों के चेहरे पहचाने जाते हैं, वो रूट पता है, जो इसको रोकना चाहते हैं वो उनको एक रूट का भी पता था, सब कुछ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही FIA क्वेटा में बैठी हुई थी, चमन में बैठा हुआ था, कहीं और इधर उधर हर जगह थे, लेकिन धड़ाधड़ क्वेटा से डॉलर कंधार की तरफ स्मगलिंग हो रही थी, किसी ने नहीं पूछा। इससे नुकसान ज़ाहिर है कि आपके एक्सचेंज जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज एजेंसी क्या बोलते हैं उसको, बहरहाल उसको फ़र्क पड़ा, आपके कौमी ख़जाने को उससे फ़र्क पड़ा। आपका डॉलर 300 तक जाके पहुंचा, 350 तक। अर्धे एशिया खुर्दनोशी हैं वो भी आसमान तक पहुंच गए, सब कुछ हुआ। 2 साल के बाद जो एक्शन लिया गया है वो भी अच्छी बात है, उससे कोई भी डिनाई नहीं करता, होना चाहिए। डॉलर हम जैसे पहले मैंने कहा कि हमारे पास नहीं, जिनके पास हैं तो आप उनको पकड़ें। इस कार्रवाई में ये हुआ कि चूँकि ये एक एलानिया कार्रवाई थी ना, ये डॉलर पकड़ने का या ये, इससे ये हुआ कि जो आपके ये उंडी वाले हैं ना, उनको पहले से ज़ाहिर है कि पहले से उनको तो पता चल जाता है उसी कारोबार से मुंसलिक है। उन्होंने ये किया, मैं बाकी मुझे शेयरों का नहीं पता। क्वेटा में आप आज अगर आप जाके आपके पास डॉलर हों, आप कहें कि जी मैं रुपये में उसको कन्वर्ट करना चाहूँगा, या मेरे पास रुपये हैं, मैंने कहीं जाना है, किसी और करेंसी में मैंने उनको चेंज करना है, आपको क्वेटा के अंदर करेंसी एक्सचेंज नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे कोई दोस्त बैरून मुल्क जा रहे थे अभी हालिया दिनों में, सरकारी कोई टूर है, उन्होंने कहा यार चलते वैसे जा रहे हैं तो ये 50-60 हज़ार का जो है जिस मुल्क में वो जा रहे थे
वो करंसी हम एक्सचेंज करेंगे, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी चाय पानी सिगरेट वगैरह का। 2 दिन वो पूरा कोयटा शहर में घूमते रहे इधर उधर, उनको डॉलर की नहीं किसी और मुल्क की बात को, इवन कि दुबई आप लें, दुबई का अगर आप जा रहे हो तो आपको पैसे नहीं मिले, दुबई का अगर आपको पैसे ज़रूरत हो, कोयटा में नहीं, बाकियों का मुझे नहीं पता, कोयटा में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एलानिया ऑपरेशन किया गया। तो उससे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं या उंडी वाले हैं, इन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, पैसे शैसे जहाँ उन्होंने छुपाने थे छुपा दिए, जाके घर में बैठ गए। तो इससे जो है आपको वो जो फ़ायदा मिलना था, मेरे ख़्याल में वो फ़ायदा नहीं मिल सका। लेकिन नज़ला जो आवाम पे गिरा ना, वो ये है कि इसी चक्कर में बॉर्डर बंद कर दिए गए। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई ऐसा है जिससे आप जो है अपना कोई ऐसा फील्ड है जिससे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम कलेक्ट कर लें। आपका नौजवान डिपेंड करता है सरकारी नौकरी पे, वो भी ना होने के बराबर है। अगर आ भी जाता है तो उसमें भी आपको पैसे दे के नौकरियाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। प्राइवेट फार्म है नहीं, फैक्ट्रियाँ है नहीं। अगर बलूचिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कहेंगे जी कोई प्राइवेट फर्म में मैं काम करूँगा, या तो आपको बैंकिंग सेक्शन में जाना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। या हमारे जैसे लोग जो मीडिया में हैं वो भी लिमिटेड, बहुत मतलब अभी कोयटा की 25-30 लाख की आबादी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फील्ड वर्कर जो जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे वो ज़्यादा 100-150 लोग होंगे। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी मीडिया भी इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। बैंकिंग का मुझे नहीं पता। इसी तरह जो है आपके मोबाइल कंपनियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे भी जो सूरत हाल हमारी है वैसी बाकी मोबाइल कंपनियों की हैं। क्योंकि जब मोबाइल कंपनियां शुरू में जब आए थे तो बहुत सारी नौकरियां भी साथ लेके आए थे, इसी कोयटा में बहुत सारे नौजवान रोज़गार पे लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल कंपनियों ने वो अपने दफातर वगैरह वो कम करना शुरू कर दिए। अभी आपको ढूंढने से भी बड़े मोबाइल कंपनी का एक फ्रेंचाइज शायद ढूंढने में मिले। पहले तो हर बड़े शायरा पे आपको 1-2 जो है फ्रेंचाइज मिला करते थे, वो भी बंद हो गए, उससे भी बेरोज़गारी हो गई। हमारी मीडिया में डाउन साइजिंग हो गई, उसमें भी ज़ाहिर है कि बेरोज़गारी हो गई। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि एक दौर में ये जो NGO वगैरह काम करती हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, तो वो बंद कर दिए गए। बहुत सारे मर्द और ख़वातीन जो बलूचिस्तान में काम कर रहे थे, NGOs के दफातर बंद होने से वो नौकरियां भी चली गई। फिर मज़े की बात यह है कि वो लोग जो बलूचिस्तान के हैं ही नहीं, जिन NGOs ने अपने दफातर कोयटा से शिफ्ट किए इस्लामाबाद या कराची, वहाँ पे जो लोग नौकरियों पे लग गए उनमें से एक सिंगल बंदा भी बलूचिस्तान का नहीं है, और उनको फंडिंग होती है बलूचिस्तान के नाम से। फिर वो एक बंदा हायर करते हैं कोयटा में या कहीं पे, ख़ुद आते हैं, विज़िट करते हैं, एक वर्कशॉप सेमिनार करवा के 1-2 दिन के लिए वापस चले जाते हैं। इधर भी बेरोज़गारी बढ़ गई। ले दे के आपके पास इस वक्त जो मैं समझता हूँ 2 ऐसे शोबे हैं जिससे आप वाकई कह सकते हैं इससे बलूचिस्तान के आवाम की आमदनी का ज़रिया वो है। एक है ज़मींदारी, दूसरी है बॉर्डर ट्रेड। ज़मींदारी का सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता साल जो ये सैलाब हुआ था, आधा बलूचिस्तान मतलब नसीराबाद डिवीज़न जो सबसे ज़्यादा पैदावार खुराक का पैदावार देने में मशहूर है, कच्ची से लेकर वो नसीराबाद तक वहाँ पे सैलाब आने से पूरी ज़मीनें जो है वो तबाह हो गई है। इस साल कोई फसल आई नहीं है। अच्छा, दूसरे इलाकों में जहाँ जहाँ मतलब हर इलाके में ये फसलें होती है, वहाँ पे इसी बारिश की वजह से फसलें इस दफ़ा सही नहीं आई। आप सेब उठा के देखें, पिछले साल बारिशों में सेब के जो बागात हैं, सेब की जो फसल है उसको तबाह करके रख दिया। इस दफ़ा आपको कोयटा के मार्केट में सेब उस मकदार में नज़र नहीं आएगा, अंगूर उस मकदार में आपको नज़र नहीं आएगा। तो ज़रा कि एक नुकसान हुआ, उनका नुकसान अभी तक भरा नहीं गया है। वो जो ज़मींदार है, एक इनकम जो है, आमदनी जो है ज़मींदारी की था, वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। दूसरी बात यह है कि
جو بجلی پہ چلنے والے زمیندار ہیں جنہوں نے بیل وغیرہ لگائے ہیں وہ ظاہر ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے متاثر ہیں. تھوڑے بہت ایسے زمیندار ہیں جو خود افورڈ کر سکتے ہیں وہ سولر وغیرہ لگانے کی, تو جنہوں نے لگائی ہے تھوڑا بہت ان کو اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ وہ سکون سے اپنے دن میں کام کر کے رات کو سکون سے اپنے گھر آ کے مطلب سکون سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. اگر کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ پریشانی کا سامنا نہ ہو, پریشانی نہ آئے, تو یہ روٹین کی جو زندگی ہے اس میں وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. دوسرا جو سب سے یہ جو زمینداری کی میں بات کر رہا ہوں نا, اس میں 20 سے 30% لوگ وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. باقی 70% لوگ وہ بارڈر ٹریڈ سے ان کا براہ راست تعلق ہے. آپ کے بارڈر کے ایریا کی جتنے بھی آپ پنجگور, واشوق, خاران, اواران, تربت, گوادر, مطلب آدھا بلوچستان ہے, پورا مکران پھر رخشان, آدھا بلوچستان ہے یہ. ان کا دار و مدار, آدھے بلوچستان کا دار و مدار بارڈر ٹریڈ سے ہے. ابھی بارڈر ٹریڈ کو آپ اسمگلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اسمگلنگ آپ کی نظر میں اسمگلنگ ہے, ہمارے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی نظر میں یہ بارڈر ٹریڈ ہے. اچھا, اس کو مینیج کرنا, بار بار فون آ رہے ہیں, اس کو مینیج کرنا, اس کو ایک قانون کے دائرے میں لانا, اس کے لیے پالیسی وضع کرنا, ظاہر ہے کہ وہ ریاست کا کام ہے, وہ لوگوں کا کام نہیں ہے. ریاست جو بھی پالیسی یا جو بھی قانون ظاہر ہے کہ وہ لاگو کرے گا تو عوام ذرا اس کو فالو کریں گے. ان 75 سالوں میں بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے کوئی پالیسی واضح نہیں ہو سکی. انٹرنیشنل آپ کی مجبوریاں ہیں, آپ ایران سے گیس پائپ لائن نہیں لا سکتے, آپ کوئی اور معاہدہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ چھوٹے پیمانے پہ جو کاروبار ہوتی ہے اس کو انٹرنلی آپ اس کے لیے ایک پالیسی وضع کر سکتے ہیں کہ آپ ادھر سے لوگ اپنے روزمرہ کے اشیاء کی جو بیچنے خریدنے کا جو ہے کاروبار سے جو منسلک ہیں وہ چلتا رہے. لیکن معاملہ یہ ہے, جو بھی حکومت آتی ہے اسلام آباد کے ایئر کنڈیشن رومز میں بیٹھ کے وہ فیصلہ کر جاتی ہے, وہ پھر بلوچستان کے ان علاقوں کو, بلوچستان کو لاہور, کراچی, فیصل آباد اس نظریے سے دیکھتا ہے جو پالیسی سے آز ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں, ہم بیٹھے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, وہ سوچتے یہ ہیں کہ یار میں نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے لوگ ہیں, کہیں پہ اگر نام لوں تو شاید کچھ آفت ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں, ہمارے پوچھنے پہ وہ بتاتے بھی ہیں کہ یار آپ لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں بے روزگاری بڑھے گی فلانا, کیا میں لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں؟ ادھر کیوں بے روزگاری نہیں ہے, یا ادھر لوگ اپنا ذرائع آمدن کیسے کماتے ہیں, کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اسی طرح پنجاب کے مختلف علاقوں کے یا سندھ کے مختلف علاقوں کے شہروں کے نام لے کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی جب ادھر لوگ بھوکے نہیں مر سکتے, اپنے لیے ذرائع آمدن پیدا کر سکتے ہیں, تو بلوچستان کے لوگ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ سے کہوں, آپ کراچی سے ایک بوری آٹا اٹھائیں, اس کا ایک خرچہ لگا لیں, اس کو پنجگور, گوادر یا تربت تک پہنچا دیں, اس کا جو بھی اخراجات اس ایک بوری پہ آئیں گے, اگر 1000 روپے کا وہ بوری کراچی میں دستیاب ہے آٹے کا, اس کو گوادر, پنجگور لاتے لاتے وہ 1500-1800 تک جا پہنچے گا. لیکن تر والے کے لیے وہی ایک بوری آٹا تر میں اس کو 1000 روپے کا ہی ملے گا, یا 1050 تک جا کے ملے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی علاقے ہیں, ہر ایک نے ظاہر ہے کہ جس دن سے انہوں نے اپنی بودبا شروع کی ہے, انہوں نے اپنا ایک ذرائع آمدن کا ان کا شروع دن سے انہوں نے پیدا کی ہوگی نا, پچھلا خاندان در خاندان. اگر ہمارے بارڈر کے لوگ ہیں وہ گزشتہ 700 سال سے 800 سال سے اسی کاروبار سے منسلک ہے. ابھی آپ ان کو کہیں گے کہ جی نہیں آپ نے نہیں کرنا, آپ کے لیے مطلب کراچی سے میں سامان اٹھا کے آپ کو میں مند میں جا کے پہنچاؤں گا, لیکن آپ نے 2 قدم پہ آگے جو ہے ایران سے جو سامان آتی ہے وہ آپ نے نہیں خریدنا ہے. جو سامان ایران سے مند تک, پنجگور تک, تربت تک, اواران تک آتی ہے, اس کا کراچی کے مارکیٹ سے
وہ 60% سستا جو ہے اوران والے کو، تربت والے کو، گوادر والے کو، خاران والے کو مل سکتا ہے۔ کراچی سے سامان اٹھا کے مند اوران پہنچا دیں گے، وہ 60% دگنی قیمت پہ جو ہے وہ ادھر ملے گی اس کو۔ تو جو پالیسی ساز پالیسی بناتے ہیں، اس ڈسٹینس کا ان کہاں سے سہولت ہو سکتی ہے، کہاں سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، وہ نہیں سوچتے۔ وہ سب کو پھر ایک نظریے سے دیکھتے ہیں کہ سب کو جی ایک ہی نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ بارڈر ٹریڈ سے وابستہ ہے، وہ ایک سامان کوئٹہ تک آتی ہے، مجھے سہولت کے ساتھ سستے داموں مل سکتا ہے، خواہ وہ فیول ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، جو بھی ہو۔ مطلب آپ یہ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ آپ سعودیہ، رشیا سے تیل لا کے بلوچستان کے بارڈر علاقے میں 300 کا بیچیں، 350 کا پر لیٹر بیچیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، یہ آپ خریدو۔ لیکن ایران سے وہی پٹرول اس کو 150 کا مل سکتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی 150 میں آپ نے نہیں خریدنا ہے، کیونکہ ٹر میں ایرانی پٹرول جو ہے وہ نہیں آتی، ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، تو تمہیں کیوں یہ سہولت میسر ہونا چاہیے۔ یہاں پنجاب کے کسی شہر میں، سندھ کے کسی شہر میں، کسی گاؤں میں 150 کا پٹرول لیٹر نہیں ملتی ہے، تو تمہیں یہ سہولت کیوں ہے کہ تم 150 کا پٹرول ڈالو اپنے موٹر سائیکل پہ؟ بھئی آپ ایک پالیسی وضع کریں۔ میں نے بار بار اپنے ویلاگز میں کہا ہے کہ جو بزنس پوائنٹ بنائے نا، مارکیٹ بنائے بارڈر میں، 2 میرے خیال میں 3 بن گئے ہیں، 1-2 مزید بننے، ان کو فنکشنل کریں۔ وہاں پہ آپ ایک فیس رکھ لیں، پر لیٹر ایک ٹیکس رکھ دیں، لیکن وہ پیسہ جس طرح 5 سالوں میں ٹوکن کے نام پہ لوگ مافیاز ارب پتی بن گئے، اس طرح آپ نہ کریں۔ کم سے کم یہ پیسہ حکومت کے خزانے میں، بلوچستان کے خزانے میں آ جائیں، اس پیسے سے پھر عوام پہ وہ پیسہ لگ سکے نا، وہ ٹیکس کا پیسہ۔ لیکن ادھر یا تو آپ نے بالکل بند کر رکھنا ہے، یا تو مافیاز کے حوالے کرنا ہے کہ مافیاز اربوں کما رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ غریب کو کل ٹوکن سسٹم پہ کوئی فائدہ تھا، نہ بارڈر بندش سے، ظاہر کہ ویسے ہی اس کا نقصان ہے۔ مطلب یہاں کے 70% لوگ، ابھی آپ کو پتہ ہے جو انٹرنیشنل آپ کا جو خط غربت کی بات ہو رہی ہے نا، غریب کس کو کہا جاتا ہے؟ مڈل کلاس کس کو کہا جاتا ہے؟ مڈل کلاس بندہ وہ کہلاتا ہے آج کے دور میں، جو انٹرنیشنل جو انہوں نے وہ بنایا ہے، اس میں کہ کم سے کم آپ نے مہینے کا $800 کمانا ہے، 800 سے $1000، ویسے $2500 ہے۔ یہ لوئر مڈل کلاس جو بالکل زندہ رہنے کے لیے ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کا 90% آبادی جو ہے اس کو $800 سے $1000 کا وہ آمدنی نہیں ہے اس کی۔ اگر یہ بارڈر آپ بند کریں گے، اس سے اور لوگ غربت کے جو لکیر ہے اس سے اور نیچے آئیں گے۔ مڈل کلاس تو رہا ہی نہیں ہے بلوچستان میں۔ ہمارے جیسے سفید پوش لوگ ہیں، وہ کہ ہم کہتے ہیں جی ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، لیکن وہ انٹرنیشنل دیکھا جائے تو ہم بھی مڈل کلاس کے طبقے میں نہیں آتے ہیں۔ بلوچستان میں 2 چیز ہوئی ہے، یا اپر کلاس سرمایہ دار، یا بالکل غریب، یہ رہ گئے ہیں۔ وہ جو مڈل کلاس والا ہے، وہ شاید وہ لوگ جو سرکاری ملازم ہیں، جن کی 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ حلال کمائی کا ہے، وہ شاید مڈل کلاس میں آ جائیں، باقی نہیں آتے۔ یا پرائیویٹ فرم میں وہی 2.5 لاکھ 3 لاکھ جن کی آمدنی ہے، وہی 800-1000 کا جو ریشو ہے، جو ڈالر کے حوالے سے دیکھا، $1000 آپ کا 2.5 لاکھ 3 لاکھ، تو اس میں بہت کم لوگ آ جاتے ہیں۔ باقی یہاں تو سرمایہ دار لوگ ہیں، جن کو جوڈیشری بھی سپورٹ کرتی ہے، پولیس بھی سپورٹ کرتی ہے، سسٹم بھی سپورٹ کرتی ہے، کھانا پینا، ایک دوسرے کو کھلانا پلانا۔ یہ جو ٹوکن سسٹم تھا اس میں بھی یہی کچھ تھا۔ صرف ٹوکن سسٹم پہ آپ اس کا انکوائری کروائے نا، یہ ٹوکن جو ملا تھا، وزیر اعلیٰ سے لے کر سیکٹری تک، سیکٹری سے لے کر ڈی سی تک، ڈی سی سے لے کر صوبے دار تک، صوبے دار سے لے کر کمانڈنٹ تک، کمانڈنٹ سے لے کر اس میر معتبر وہ جو مافی ہے اس تک روزانہ کی بنیاد پہ کتنا پیسہ آیا ہے اور ہڑپ کر گیا آگے۔
اس پہ ذرا انکوائری کر کے اس پہ ذرا آپ ڈنڈا اٹھا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. غریب کا کیا ہے, اس کو مہینے میں 1 ٹوکن 2 ٹوکن دیے گئے تھے, مہینے میں 2 چکر لگا کے اب 2 ٹائم کے اپنا جو ہے وہ گزر بسر کر رہا تھا. اصل اس سے فائدہ اربوں روپیہ تو مافیاز نے اٹھایا ہے, اور آپ کے سرکاری جو آفیشلز ہیں انہوں نے اٹھایا ہے, اور عوامی نمائندوں نے اٹھایا ہے. اس کے لیے میرا ایک تو یہ کہ حکومت کو تو اپنی پالیسی تھوڑی بدلنی ہوگی. میں لمبی ہو جاتی ہے میری بات, مجھے بار بار میرے ویورز کہتے ہیں کہ اپنی ویلاگ جو ہے تھوڑا کم کر لیں, لیکن میں جذباتی ہوتا ہوں تو بات لمبی ہو جاتی ہے. جس کو جہاں تک سننا ہے سن لیں. بہرحال پرسوں کی بات ہے, ایک بندے نے کراچی سے سولر لیا ہوا ہے, وہ کہیں جا رہا تھا, رستے میں اس کو 2 دن روکا ہے آپ کے لیویز کسٹم انہوں نے چیک پوسٹ پہ. بندہ کہہ رہا ہے جی میں زمیندار ہوں, کراچی سے میں نے لیا ہے, یہ میرے رسیدیں ہیں, میں اپنے زمینداری کے لیے سولر سسٹم لگانا ہے, میں نے زراعت کرنی ہے, زمینداری کرنی ہے. آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ جی یا تو پیسے دے دو, نہیں تو اسمگلنگ تو بند ہے. وہ بھائی 5 6 7 8 10 پلیٹیں سولر کے جو ہے وہ اسمگلنگ ہوتی ہیں. آپ ذرا اس کا وہ چیک کر لیں, وہ افغانستان اس کو لے جائے گا یا ایران لے جائے گا یا کہیں اور لے جائے گا یار. اسی بارڈر اسمگلنگ کے روکنے کے چکر میں عام لوگوں کی جو ہے وہ جینا اب محال ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ جو چیک پوسٹیں لگاتے ہیں اس میں ایک فورس کا ایک نہیں, سب تمام فورسز اس طرح کر رہی ہیں. جب ان سے بات ہوتی ہے, وہ جو بندہ تھا سپاہی, اس سے بات ہوئی کہ بھائی یہ تو اسمگلنگ نہیں ہے یار, وہ آپ نے کیوں اس کو روک رکھا ہے؟ کہتا جی میرے صاحب نے انسپیکٹر نے جو ہے کہا اس کو روکو. بھائی انسپیکٹر کون ہے؟ سر وہ تو میں نہیں بتا سکتا. بھائی جب آپ نے لیگلی روکا ہوا ہے نا, یا تو پرچہ کاٹیں, اس کو ضبط کر لیں, یا تو انسپیکٹر سے بات کرا دیں. انسپیکٹر کون ہوتا ہے اس کو روکنے کا؟ یہ حال ہے. ابھی نیشنل پارٹی اور باقی پارٹیوں نے میرے خیال میں مکران کی حد تک انہوں نے احتجاج کا ایک شیڈول انہوں نے تیار کی ہے, اس میں 1 2 تحریک ہے, باقی آل پارٹیز وغیرہ ہیں. دیکھیں یہ ہمارے اگر انہوں نے شروع کی ہے, میرے خیال میں باقی پارٹیوں کو کسی بھی پارٹی سے ان کا وہ آواز اٹھانی چاہیے اپنے لوگ. یار 70% لوگوں کو آپ کیسے بے روزگار کر سکتے ہو؟ اب بھئی قانون بنا لیں یار, ایک اصول بنا دیں, بھئی یہ طریقہ کار ہے, آپ نے کام کرنا ہے کرو, یہ ٹیکس ہے یہ آ کے گورنمنٹ کو پے کرو, باقی اپنا کاروبار کرو. یہ میکسیکو امریکہ میں ہو رہا ہے یار, دنیا میں کون سا ایسا بارڈر ہے جس میں نہیں ہو رہا ہے؟ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. امریکہ کتنا بڑا ملک ہے, ڈیولپمنٹ کنٹری ہے. میکسیکو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ تھوڑا غریب ملک ہے. روزانہ کی بنیاد پر میکسیکو میں گاڑیاں آتی جاتی ہیں, لائی جاتی ہیں, باقی کھانے پینے کے سامان وغیرہ لائے جاتے ہیں. ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے نا. بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, اس سے جب وہ خود آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے حکومت کی جانب سے کہ بارڈر ٹریڈ سے جو وہ افغان ٹرانزٹ سے جو ہے ان کو کافی نقصان ہوتا ہے وغیرہ, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اس کو بھی آپ کر لیں. ہاں, اور ایران والے بارڈر پہ آپ کا مسئلہ مطلب ایشو اس میں نہیں ہونا چاہیے. آدھے سے زیادہ جو ہے آپ کا فیول کا جو ہے وہ برداشت ہو رہا ہے, جو فیول جو استعمال ہوتی ہے پیٹرول ڈیزل وہ ایران سے آ رہی ہے. اس سے مطلب آپ کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو رہا ہے. باقی اشیاء خردنوش ہو, LPG ہو, کچھ بھی ہو, پیمپرس, بچے کے پیمپرس سے لے کر ٹافی ٹکی تک وہ ایران سے آتا ہے, سستے دام وہ آتا ہے. تو اس کو آپ کم سے کم لیگلائز کر کے تھوڑا اس میں ٹیکس, میں بار بار کہتا ہوں تھوڑا ٹیکس لگا لیں, کوئی طریقہ کار وضع کر لیں, لوگوں کا روزگار بند نہ کریں, لوگوں کے پیٹ پہ لات نہ ماریں. اور یہ ذمہ داری تمام جس بھی پارٹی سے جن کا جو بھی تعلق ہے بلوچستان سے, ان کو آواز اٹھانا چاہیے. ابھی صرف نیشنل پارٹی اور کچھ مکران کے حد تک جو پارٹی ہیں وہ آواز اٹھا رہی ہیں, باقی بلوچستان خاموش ہے. میں بہت بات کروں گا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اگر کسی ورکر کو خدا نخواستہ وہ ہوئے ہیں نا, دھماکے ہوئے ہیں, عام ورکر بھی اس میں مرے ہیں, ہمارے جیسے صحافی بھی مرے ہیں. جب لیڈر پہ ہوتے ہیں تو لیڈروں کے لیے جہاز بھی مہیا ہوتی ہے, اسپیشل طیارہ 15-20 لاکھ کا, کوئٹہ سے کراچی ان کو شفٹ کیا جاتا ہے. ہمارے جیسے غریب لوگ
جب زخمی ہوتے ہیں وہ اسی سول اسپتال کوئٹہ میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں. تو لوگوں کو جینے کا حق دے دینا چاہیے, جینے کا. کہ دیکھیں زندہ رہنے کے لیے معیشت لازمی ہے. معیشت سے مطلب پیٹ, روٹی. زندہ رہنے کے لیے کھانے کو روٹی چاہیے. جب آپ روٹی بند کریں گے تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, تو پھر بھوک افلاس ہوگی, لوگ ماریں گے پیٹیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.